الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے اندر حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ انسانوں کے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس، کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے، اور نعمتیں وہ عام ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نا خواص، جو خاص نعمتیں ہوتی ہیں، وہ تو خاص جو جن کو ہوں گی ان کے پاس ہوں گی، لیکن دو ہیں کہ جس میں بہت سی دنیا ہے، اور اس میں جو ہے نا مسلمان نہیں کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے پاس بہت ہیں کہ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، نہیں، بلکہ انسان کا کہ انسان اس میں دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی، ایک صحت اور دوسری فراغت، کہ صحت کی جو نعمت ہے یہ کب پتہ ہے بندے کو قدر آتی ہے؟ جب تھوڑی سی بیماری آ جائے۔ بیماری سے پہلے نا قدر نہیں ہوتی، بندہ اچھا بھلا ماشاء اللہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے۔ ایک تو چھوٹی موٹی بیماریاں نا، کہ سر درد ہوگی، کہ چھوٹی موٹی اور بیماری آ گئی جس کو بندہ بیماری نہیں سمجھتا۔ ایک ہے کہ میجر پرابلم آ جائے، بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو جائے ریاض باللہ، یا کوئی اور مسئلہ آ جائے، بندہ شوگر کا مریض بن گیا، بلڈ مستقل مریض بن گیا، اب بالکل بندہ بیک گیئر لگانا بڑا مشکل ہے۔ وہ دوائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ بس بندہ کا گزارا ہوتا ہے، بس گاڑی چلتی رہے۔ تو یہ تب پتہ چلتا ہے جب بڑی بیماری آ جائے، ورنہ کتنے ہی لوگوں کے پاس ایسا ہے۔ اور اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ بھی ہے تو باقی کتنی بیماریوں سے اس کی جان چھوٹی ہوئی ہے بھائی، یعنی وہ بھی تو ہے نا کہ کتنی بیماریاں تو نہیں ہیں اس کو، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان معاملات کے اندر لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے پہلے۔ 5 چیزیں غنیمت ہیں، 5 باتوں سے پہلے غنیمت ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے کہ شباب کا قبل حرم، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا جس کا علاج ہی کوئی نہیں، یعنی جو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑھاپے میں شروع ہوتی ہیں، اب اللہ اس کا علاج کروانا چاہے تو وہ اس قدر ہوتا ہے کہ چلو شدید صورت اختیار نہ کر جائے، یعنی بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کا قبل سقم، اور صحت کو بیماری سے پہلے۔ یہاں بھی آپ اسلام دیکھیے، یہ کئی حدیثوں کے اندر صحت کو بتایا گیا کہ صحت ایک نعمت ہے، اس کو بیماری سے پہلے اس کو نعمت سمجھو۔ غنا کا قبل فقر ہے، اور غنا کو کہ بندہ بے پرواہ ہے، اس کو اتنا مل رہا ہے کہ اس کی دال روٹی چل رہی ہے، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، وہ روزانہ صبح دوپہر شام اس کو روٹی مل جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو نعمت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ ہاتھ پھیلانا شریف آدمی کے لیے تو ہاتھ پھیلانا موت ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات آ جائیں، بندہ شریف آدمی زندگی گزار رہا ہو اور جناب ایسے حوال آگے کہ اگلے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا۔ اور یہ ہمارے بڑوں نے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے دوست احباب نے، بزرگوں نے دیکھا جب یہ زلزلہ آیا تھا مانسہرہ بالا کوٹ کی طرف، کہ بہت امیر کبیر لوگ تھے، مارکیٹیں تھیں ان کی،
اور ایک وقت وہ بھی آیا ان پر کہ جب وہ راشن کے لیے ٹرک جاتا تھا تو وہاں کے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ لائن میں لگے ہوتے تھے. بس ایک آزمائش تھی. تو آپ علیہ السلام یہی تو فرما رہے ہیں کہ یہ جو محتاجی ہے نا، محتاجی یہ بھی ایک بلا ہے. تو اللہ پاک نے یہ جو تمہیں دال روٹی دے رکھی ہے نا، اس کو غنیمت سمجھو کہ بغیر ہاتھ پھیلائے مل جاتی. اسی طرح فراغت قبل شغل، کہ اگر فراغت ہے نا تو یہ بھی ایک نعمت ہے. بندہ اس قدر مشغول ہو جائے کہ جناب نہ تو اس کو عبادت کے لیے وقت مل رہا ہے اور نہ بال بچوں کے لیے وقت مل رہا ہے. تو اس سے پہلے جو فراغت اللہ پاک نے اس قدر دی ہوئی ہے کہ بندہ نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، عبادت بھی کر لیتا ہے، کوئی اس قدر مصروفیت نہیں ہے. تو یہ جو فراغت ہے اس کو غنیمت سمجھو. اسی طرح حیات کا قبل موت، جو اللہ پاک نے زندگی دی ہے یہ قدر کرنے کی چیز ہے، موت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. تو دیکھیے یہاں پر بھی صحت کو غنیمت شمار کیا جا رہا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو. اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس آپ اسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سل اللہ العافیت، اللہ سے عافیت مانگو. وہ کہتے ہیں فمکثت ایام، میں چند دن ٹھہرا رہا اور اس کے بعد پھر میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا آخرت کی عافیت مانگو. اب عافیت کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، یعنی اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیت، کہ یا اللہ صحت کا سوال بھی کرتے ہیں، عافیت کا سوال بھی کرتے ہیں. عافیت ہے کیا؟ عافیت عام لفظ ہے. عافیت کے اندر پہلی چیز آتی ہے کہ یا اللہ میرا دین فتنوں سے محفوظ رہے. اب کتنی بڑی چیز ہے یہ کہ بندے کا دین فتنوں سے محفوظ رہے. وغیرہ ایسے بھی تو بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جناب علیہ باللہ کو قادیانی ہو گئے نوکری کے لالچ میں، کوئی بیرون ملک کے لالچ میں، کسی کے قادیانی، ایمان کو چھوڑ دیا. تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے دین کے اوپر. تو یہ عافیت کے اندر پہلی چیز کیا آ رہی ہے کہ یا اللہ میرا دین فتنوں سے محفوظ رہے. اور دوسری چیز آ رہی ہے کہ یا اللہ میرا بدن بیماریوں سے محفوظ رہے، کہ بدن کے اندر جتنے بھی بیماریاں ہیں یا اللہ ان سے میرا بدن محفوظ رہے. تو یہ عافیت ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر صحت بھی آ رہی ہے، بدن کی بیماریاں اور دین کی حفاظت بھی آ رہی ہے. اس طرف تیسری چیز ہے کہ یا اللہ پر بہت بڑے صدمے اور رنج سے بچانا مجھے. یعنی اچانک کہہ رہے نا بہت بڑا صدمہ آ جائے، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اچانک جناب وہ صدمہ سن کے ان کو اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ عافیت کے اندر داخل ہے. اور عافیت کی دعا کتنی جگہوں پہ دیکھیں اس کی تعلیم دی گئی. خیر عباس کیا فرما رہے ہیں، ابن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ آپ فرما رہے ہیں عافیت کی دعا مانگا کرو. وہ کہتے ہیں فمکثت ایاما، میں چند دن ٹھہرا رہا، اس کے بعد پھر میں حاضر خدمت ہوا اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں کون سی دعا مانگا کروں؟ پھر حضور نے فرمایا عافیت مانگا کرو. یعنی اتنی اہم چیز ہے عافیت. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اپنی بندہ زبان میں تو مانگتا ہے لیکن عربی کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، بڑی دعائیں نہیں ہیں. یہ بھی معمول ہونا چاہیے نا، چھوٹی سی دعا اگر علم میں آ گئی ہے. یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے یہ سبق ہو، ٹھیک ہے، یہ کوشش یہ ہوتی ہے یہ سبق ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک آدھی چیز آپ سیکھ لیں. اس مجلس کے اندر چھوٹی سی ایک چیز سیکھ لیں. عام طور سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کم سے بندہ ایک شروع کر دے، چند احادیث کا چند دعاؤں کا ذخیرہ بندے کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے اور چلتے پھرتے بندہ مانگتا رہے. اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا ویسے ہی بڑا پسند ہے کہ جو بندہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ کا قرب 2 چیزوں سے ہوتا ہے. بہت زیادہ قرب، ویسے تو ہر نیکی اللہ کے قریب کرتی ہے، سب سے زیادہ قرب جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے دعا. کہ اللہ تعالیٰ دعا سے بڑا قرب حاصل ہوتا ہے کہ جو جتنی زیادہ دعائیں مانگتا ہے نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. اور دوسری چیز ہے شکر. جتنا بندہ شکر زیادہ کرے گا نا اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے جائے گی. تو یہ چھوٹی سی دعائیں ہیں. اور دیکھیں کہ اس میں ہے بھی کیا، اس میں ہماری بھلائی ہے. یعنی کہ یہ صحت مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں، تو کس کا بھلا ہے؟ ہمارا ہی بھلا ہے. تو دیکھیے آپ اسلام کے جو ارشادات ہیں وہ ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ حضور ایسی چیزیں ہمیں سکھا کر جا رہی ہے کہ جس میں ہمارے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. اسی طرح جو ہے نا ایک اور دعا کے اندر آتا ہے
کہ اس کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور دعاؤں کے اندر اصول یہ ہے کہ جب دعا مانگے نا عربی کی دعا، تو کم سے کم اس کا مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے. خالی زبانی نہیں کہ امام صاحب جو ہے نا وہ عربی کی دعائیں مانگ رہے ہوں. عام طور سے امام صاحب کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ وہ اکثر وہی دعائیں مانگیں کہ جو عوام کو عربی سے واقف ہوں. بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی ہوتی ہیں، بہت دعائیں، سینکڑوں دعائیں ہیں، لیکن ائمہ کرام کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک ہی دعا بار بار مانگے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے ایک بہتر ہے کہ عوام واقف ہے ان سے. وہ چند ایک دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ عوام واقف ان سے ہوتی ہے. تو دعا تو قبول ہی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مفہوم آتا ہو، کوئی عربی سے واقف ہوں، وگرنہ تو بندہ آمین جتنی مرضی کہتا رہے تو دعا ہی قبول نہیں ہے. حدیث میں صراحتاً آتا ہے کہ جو ایسی دعا جو غفلت کے ساتھ کی جائے، اور غفلت کا پہلا جو معیار ہے وہ ہے کہ اس کا عربی کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو. تو دعا کر بھی لیں تو عربی کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو ایسی دعا تو قبول نہیں ہوتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بلائیاں، اور دنیا کی بلائیوں کے اندر سب سے مقدم جو ہوتی ہے ایمان کی سلامتی اور بدن کی سلامتی ہے. باقی تو ساری چیزیں بعد کی ہیں. تو دیکھیے کہ یہ جتنی بھی ہمیں دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اس کے اندر حفظان صحت کے متعلق، یعنی آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی کے اندر حفظان صحت کے متعلق کتنے بہترین اصول بیان فرمائے جا رہے ہیں. اور ان میں حفظان صحت کے متعلق دو چیزوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت حامل ہے. ایک ہے پاک رہنا اور دوسرا ہے حلال کھانا. یہ دو چیزیں بنیاد ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہماری صحت اچھی رہے، صحت اچھی ہونی چاہیے، ہر بندے کو خیال ہوتا ہے نا، تو اس کی بنیاد جو ہے بنیاد وہ دو چیزیں. ایک پاک رہنا. پاک رہنا کیا ہے کہ حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے بندہ پاک رہے. اب حدث اکبر جیسے غسل فرض ہو گیا، غسل فرض ہونے کی جو حالت ہوتی ہے نا، جو گندگی جسم سے نکلتی ہے، تو یہ اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. اب اس سے کتنے ہی جراثیم اور کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ تو آج کل کی تحقیق ہے نا کہ کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ایک ہے کہ بندہ وہ گندگی دھو لے، گندگی دھل گئی تو گندگی دھلنے سے وہ گندگی صاف ہو گئی، لیکن بندہ پاک نہیں ہوا. پاک ہونے کے لیے جو شریعت نے بتلائے ہیں، اصول بتلائے ہیں کہ جو جسم پاک تب ہوگا جب گندگی نکل جائے. غسل فرض اگر ہو گیا تو اس میں ایک فرض کیا ہے کہ منہ بھر کے کلی کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو غرارہ ہوتا ہے نا، یہ غرارے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اصل جو فرض ہے وہ کلی کرنا ہے، منہ بھر کے کلی کرنا. وہ تو روزے کی حالت میں کہتے ہیں غرارہ نہ کیا جائے، تو اصل فرض منہ بھر کے کلی کرنا ہی ہے. لیکن لوگوں نے مشہور یہ غرارے سے اس کو کر دیا. بعد غرارہ بھی ہو جائے، یعنی منہ بھر کے غرارہ ہو جائے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو اصل الفاظ ملتے ہیں وہ ہے منہ بھر کے کلی کرنا. منہ بھر کی کیا مقدار ہے؟ دیکھیے فقہا نے یہاں تک بھی بحث کی ہے. یہ فقہا نے جو مسائل بتلائے نا، خالی نہیں چھوڑا کہ جناب منہ بھر کے، اس کی کیا منہ بھر کے اس کو کہتے ہیں کہ پانی اس قدر منہ میں ڈال دیا جائے کہ اب منہ بمشکل سے بند رہے، یا تو باہر گر جائے یا اندر چلا جائے. اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے کلی کرنا. تو یہ ایک فرض ہے. اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، یہ کچی ہڈی جہاں سے ناک ہلتا ہے، یہ ناک ہل رہی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا، کہ بندہ اس کو کھینچ کے یہاں تک پانی پہنچائے تاکہ یہ فرض جو ہے نا یہ بھی ادا ہو جائے. اور پھر باقی جسم پر پانی بہا دے. یہ تین فرض ہوں گے تو یہ بندہ پاک ہو جائے گا حد سے اکبر سے. حد سے اکبر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے صحت کے لیے. اور حد سے اصغر بے وضو کی حالت جو ہوتی ہے، اس سے بھی جو ہے نا وضو کا جو کہا جاتا ہے، دیکھیے کہ یہ تو عبادت کے لیے نا، وگرنہ یہ ماضی قریب میں آپ جائیں تو دیکھیے جب یہ کووڈ آیا تھا تو اس میں کیا کہہ رہے تھے کہ جناب ہاتھ اور منہ اچھی طرح دھوئیں، بار بار دھوئیں. یہ تو آج کہہ رہے ہیں نا، ہمیں تو 1400 سال سے حکم ہے کہ حد سے اصغر سے پاک رہو اور بار بار دھو. بار بار بندہ وضو کر رہا ہے، 5 نماز سے کم کر رہا ہے، تو دیکھیے کہ وہ اس کو بھی صحت کے اندر اہمیت حامل ہے کہ وہ ہماری صحت ہے اس کے اندر کہ وضو کریں گے تو اس سے کئی چیزیں کہ ہر بندہ روزانہ روزمرہ کچھ نہ کچھ استعمال کر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مل رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، تو کم سے کم 5 وقت ہی وضو کر لے. تو ایک تو ہے پاک. اب دیکھیں پاک رہنے کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی کئی جگہ پاک رہنے کا ذکر ہے، اور نماز کے اندر پاکی کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ بدن کو وسیابہ کا پتہ ہے، بدن کو پاک رکھنا، کپڑوں کو بھی پاک رکھنا، کہ کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. یہ ایک تو ہے کہ نماز کے لیے میں بار بار یاد کر رہا ہوں کہ نماز ہمارا فی الحال موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، موضوع کیا ہے؟ حفظان صحت، کہ ہماری صحت صحیح رہے. کہ بندہ چلو کسی لالچ میں تو آ جائے نا، تو شریعت نے کہا کہ لالچ بھی دلائی ہے
کہ بھئی تمہاری صحت بھی اسی میں مضمر ہے، تمہاری صحت بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ تم اپنا بدن بھی پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو۔ اسی طرح شریعت نے ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کے تدارک کے لیے کئی حکم ہمیں دیے کہ آلودگی پیدا نہ ہو۔ دیکھیے ایک حکم کیا دیا کہ راستے میں پیشاب نہ کرو۔ اب راستے میں جو پیشاب کیا جاتا ہے اس سے کس قدر آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ آج تو یہ ساری چیزیں منظور شدہ ہے نا، آج سے پہلے آپ چلے جائیں 100 سال 200 سال لیبارٹری نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس وقت 1400 سال پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ آلودگی دور ہو رہی ہے، اس کے تدارک کے لیے حکم، کیونکہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے وہ ایسی ہمیں دی ہے کہ بندوں کی بھلائی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ راستوں میں پیشاب نہ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس پر لعنت ہو کہ جو اس طرح راستوں میں پیشاب کرے۔ بتائیے کہ آج کل لوگوں نے لکھ کر نہیں لگایا ہوتا کہ جناب یہ منع ہے، کیونکہ وہ تنگی ہوتی ہے، گھر والوں کو تنگی ہوتی ہے، گزرنے والوں کو تنگی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، سایہ دار جگہ ہے، یا جہاں سردیوں میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں دھوپ کے لیے، ایسی جگہوں سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ مردوں کو دفن کرنا ہے۔ اب اگر جناب مردوں کو جلایا جائے تو کس قدر تعفن پیدا ہو، کس قدر وبائیں پھیلیں۔ تو دیکھیے کہ سب سے بہترین احسن طریقہ بتلایا گیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ دفنائے، باقی کافر نہیں، سارے انسانوں کو حکم ہے، انسانیت کو کہا گیا نا۔ دیکھیے جو وہ قصہ آتا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، کیا وہ قتل تو کر لیا لیکن اب آگے پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، تو اب وہ بتلایا گیا کہ وہ کوے آئے اور کوے نے ایک دوسرے کو مارا اور پھر اس نے وہ کھودا اور دفن کر دیا۔ تو گویا کہ یہ انسانیت میں شامل ہے، اس میں انسان کی تقریب ہے، صرف مسلمان کی نہیں کہ اس کا دفن کیا جائے۔ تو یہ جو اس طرح کے ہمیں احکامات ملتے ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ انسان یہ جو ہے نا ان بیماریوں سے دور رہے۔ اور اسی طرح ہم اگر دیگر نظر کریں دیگر احکامات پر تو اس میں دیکھیے کہ تحرک، یعنی کہ ساکن نہ رہے بندہ، حرکت میں رہے، کہ کس قدر احکامات اس پر مبنی ہیں، جس کو ہم ورزش سے تعبیر کرتے ہیں، ورزش کرنی چاہیے، یہ تو آج کا فلسفہ ہے، ورزش کرنی چاہیے۔ شریعت نے احکامات ہی ہمیں ایسے دیے ہیں کہ جس کے اندر ورزش پائی جا رہی ہے، نماز ہے، اور اسی طرح حج ہے، اور اس طرح عمرہ ہے، اور اسی طرح جہاد ہے، اور دعوت تبلیغ ہے۔ یعنی یہ سارے کاموں کے اندر کیا ہے کہ بندہ ساکن نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں سے ایک بندہ وہ ہے جو بڑا مسلمان بھی اور چست چالاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن پسند ہے بنسبت اس سے کہ جو ساکن بیٹھا ہوا ہے، سست ہے، بیٹھا ہوا ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، تو وہ ایسے مومن سے اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن زیادہ پسند ہے جو چست چالاک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں نا، یہ کم دیکھیے جو سرکولیشن ہے، خون کی سرکولیشن ہے، اب یہ چلنے سے نماز کے لیے بندہ چل کے آ رہا ہے، اور اسی طرح پھر بندہ کھڑا ہے قیام میں، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں جا رہا ہے، تو کتنی بیماریوں سے تو یہیں پر نجات مل رہی ہے۔ تو دیکھیے جو احکامات ہیں نا اس کے اندر بہت ہی زیادہ آخرت کے معاملہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یہ تو جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا اس کے متعلق مختصر سی بات تھی۔ پہلے بھی ہمارا ارادہ تھا کہ کوئی ایسا ایک سلسلہ شروع کیا جائے کہ ہفتے کے دوران جو زیادہ سوال ہمارے پاس آتے ہیں، چونکہ خاص طور سے میرا تعلق کوئی ایسا مسائل سے بھی ہے، افتاء سے بھی ہے، لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، جو ہم نے سلسلے بہت عرصے سے شروع کر رکھے یہ واٹس ایپ پر مسائل بتانے کے، تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے مسائل کے حوالے سے۔ تو ہمارا یہ ارادہ تھا کہ جو ہفتے کے دوران زیادہ مسائل آئیں وہ ایک آدھا مسئلہ لے لیا جائے، اس میں عمومی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اور آپ حضرات بھی دیکھ لیں کہ جو آپ سمجھیں کہ یار یہ مسئلہ عام طور سے درپیش ہے تو ہماری توجہ دلا دیا کریں، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہوگا تو ہم لے لیا کریں گے، ورنہ مسائل تو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے بھی میرے پاس آیا تھا جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کا، اب دوبارہ بھی آیا تو میں نے کہا میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال دوں۔ دیکھیے کہ 2 نمازوں کو جو جمع کرنا ہے نا، اصل جو حکم ہوتا ہے نا عبادت کے متعلق، جو بھی عبادت فرض ہوگی نا تو اس میں اس کے لوازمات، اس کے آداب، اس کے مستحبات، اس کے فرائض واجبات، اس کو بھی شریعت چھوڑتے نہیں ہے کہ کھلا ایسے مجہول چھوڑ دے، بلکہ اس سے بھی بحث کرتی ہے۔
تو جب نماز کو فرض کیا گیا تو اس کے متعلق اصول یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جب نماز فرض کی ہے نا تو یہ اوقات مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے، اس کا وقت خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے۔ دیکھیے کہ ایک اصول ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہوگا کہ اس میں قرآن بھی روشنی ڈالے گا اور حدیث بھی روشنی ڈالے گی، ٹھیک ہے، دونوں ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ ایسا لگے گا کہ یار قرآن کچھ کہہ رہا ہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ ایسا لگے گا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کچھ کہے حدیث کچھ کہے، اصل میں کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جن سے پر پرکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس قدر درجے کی ہے، یہ ضعیف ہے، صحیح ہے۔ صحیح کے اندر بھی پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ منسوخ تو نہیں، پھر صحیح کے اندر بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو تطبیق ہو سکتی ہے۔ فقہا کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا ایسا معنی بیان کر دیتے ہیں کہ جو قرآن کے مطابق ہو جائے۔ وہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو حدیث کو چھوڑ دو، وہ آخری درجہ ہے۔ اس سے پہلے تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کر دیا جائے کہ جو قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اب قرآن نے جو ہے نا اوقات مقررہ کے اندر نماز کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بغیر میقاتها، کیوں فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے نماز کے اوقات کے علاوہ کسی اور وقت میں نماز پڑھی ہو سوائے حج کے موقع میں۔ حج کے موقع میں جن حضرات نے حج کیا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایسا کیا جاتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، کہ جس نے دو نمازوں کو جمع کیا تو اس نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا۔ اب یہ دو نمازوں کو جمع کیسے کرنا ہے وہ اس کی بھی حدیث میں وضاحت آ رہی ہے۔ اور اسی طرح موطا امام محمد میں آ رہا ہے کہ ینہاہم ان یجمعوا بین الصلاتین، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ دو نمازوں کو جمع نہ کرو، کیونکہ ایک حکم دیا جاتا ہے نا حدیث میں، ایک حکم دیا گیا وہ ایسا حکم ہوتا ہے مجمل، تو لوگ اس میں جو ہے نا بڑی وسعتیں نکال لیتے ہیں، تو لہٰذا جب ایسی وسعتیں دیکھی نا تو عمر فاروق نے پابندی لگا دی کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، کہ نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ہے، وقت کے اندر پڑھنی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مثلاً کہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا تو وہ کس طرح سے اکٹھا کیا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ اذا آجلہ السیف فی السفر یؤخر صلاۃ المغرب حتی یجمع بینہا بین صلاۃ العشاء۔ اب دیکھیے کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس میں جمع کا طریقہ ہی بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دو نمازیں اکٹھے کرتے دیکھا سفر کے اندر، کہ وہ سفر میں دو نمازیں اکٹھے کیسے کرتے تھے؟ ایک نماز کو وقت کے اخیر میں پڑھتے تھے، پڑھتے وقت میں تھے، وقت کے اخیر میں، اور دوسری نماز کو وقت کے پہلے وقت میں پڑھتے تھے۔ جیسے یہاں پر مسلم شریف کی روایت میں کیا ہے کہ حضور نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا وقت کے اندر، حتی یجمع بینہا وبین صلاۃ العشاء، یہاں تک کہ عشاء کا جب وقت ہونے والا تھا تو نماز مغرب کا آخری وقت ہو گیا، مغرب کے وقت میں پڑھی، اور اس کے بعد پھر عشاء کو پہلے وقت میں پڑھ لیا۔ اسی طرح ظہر کو مؤخر کیا، ظہر کو مؤخر کر کے بندہ کیا ہے کہ عصر تک لے جائے، عصر سے پہلے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لے اور عصر کی پہلے وقت میں پڑھ لے۔ یہ جو ہے نا جمع کرنے کا طریقہ احادیث کے اندر آتا ہے۔ اب اس حج کے علاوہ جو ہے نا بندہ کیا ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کر لے۔ یہ دیکھیے کہ اگر کسی روایت میں آتا ہے نا تو وہ غلط فہمی کی بنا پر اس سے غلط فہمی ہو جاتی لوگوں کو، کہ جب آپ علیہ السلام نے طریقہ بھی آ گیا، حضرت عبداللہ بن عمر طریقہ بتلا دیا کہ حضور تو اس طرح جمع کرتے تھے کہ ایک کا وقت آخر ہے دوسرے کا پہلا وقت، یہ تو فقہاء اس کے قائل ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اگر فرض کریں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے جس میں آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سفر میں اکٹھا کیا نمازوں کو، تو دیکھو بھائی وہ خبر واحد ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اوقات مقررہ ہے۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے جرابوں پر مسح کرنا، اب جرابوں پر مسح کرنا وہ خبر واحد میں آ رہا ہے، پاؤں دھونا قرآن میں آ رہا ہے۔ تو صریح اصول یہ ہے کہ جب کوئی حدیث ایسی ہو اب جس کا جو قرآن کے مطابق نہیں ہو رہی، اگر تو دیکھیے جرابیں ایسی ہیں نا موٹی ہیں، موزوں کی مانند ہیں، تو یہ تو خبریں مشہور ہے،
اور خبر مشہور کا اصول یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیا جا سکتا ہے، قرآن کو اپنی جگہ، اس کو اپنی جگہ، لیکن خبر واحد کا اگر کوئی مصداق نہیں، اگر کوئی محمل نہیں، تو پھر خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ تو نمازوں کا معاملہ ہے بھی ایک انتہائی اہم، نازک، حساس معاملہ ہے، تو اس میں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا